بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج دوبارہ پھر آپ کا خصوصی کلاس میں خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس کلاس کا آپ حصہ بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ دوستو، کل یعنی اس سے پہلے والی جو کلاس تھی تو اس کے اندر اس میں متمکن کی 3 قسموں کی تین مثالیں ہمارے پیش نظر ہوئی تھیں۔ ہم سب اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے 3 قسموں کا سفر طے کر چکے ہیں۔ پھر یہ جو اس میں متمکن کی قسموں کو جاننا یا ان کے ناموں کو مع تشریح سمجھنے کا جو لب لباب اور مقصد ہے وہ آپ کے سامنے کسی حد تک آ چکا ہے کہ اصل یہ ساری قسموں کو جاننے کا مقصد اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم صحیح مقام پر صحیح اعراب دے کے پڑھنے والے بنیں۔ تو کل آپ کے سامنے گفتگو آ چکی ہے کہ حالت رفعی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم محل رفع بھی کہتے ہیں۔ پھر حالت نصبی ہے تو اس کو ہم محل نصب بھی کہتے ہیں۔ پھر حالت جری ہے تو اس کو محل جر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، بحمدہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم اس میں متمکن کی 4تھی قسم کو لکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، کل آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اس میں متمکن کی جو 3 قسمیں کل گزری ہیں مثالوں کے ساتھ، تو وہ 3 قسموں کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور سب کے اندر محل رفع، محل نصب، محل جر کے اعتبار سے ایک ہی قسم کا اعراب آ رہا ہے۔ تینوں کو بھی حالت رفعی میں پیش آ رہا تھا، تینوں کو بھی حالت نصبی میں زبر آ رہا ہے، تینوں کو بھی حالت جری میں زیر آ رہا ہے۔ تو ایک اعراب والی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے۔ دوستو، آج ہم شروع کر رہے ہیں اس میں متمکن کی 4تھی قسم۔ وہ 4تھی قسم کا نام آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھیے، جمع مؤنث سالم۔ یہ ہے جمع مؤنث سالم۔ جس طریقے سے دوستو مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، پھر جمع مکسر منصرف، یہ جو اس میں متمکن کی پہلی، دوسری، تیسری قسموں کے نام تھے، نام بھی ذرا پھیلے ہوئے تھے، تو اسی طریقے سے یہ بھی 4تھی قسم کا نام ہے۔ 4تھی قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع کا جو لفظ ہے یہ کل آپ کی نگاہوں سے گزر چکا ہے، اس سے پہلے کلاس میں گزر چکا ہے کہ جمع کس کو کہتے ہیں؟ جو 2 سے زیادہ کو بتائے، ایسا لفظ جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، یعنی 2 سے زیادہ کی تعداد کو بتائے، وہ جمع ہے۔ تو جمع کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جمع کے مخصوص بیان میں ساری قسموں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن دوستو یہاں پر ہم اس میں متمکن کی ترتیب وار، سلسلہ وار قسموں کو پڑھنے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ وہ ہر قسم کی پوری احاطہ بندی نہیں کی جا سکتی، تو لہذا جمع کے سلسلے میں وہی سبق آپ یاد رکھیں کہ جمع کا مطلب ہے 2 سے زیادہ کی تعداد کو بتانے کے لیے جو لفظ آتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے وہ جمع ہے۔ تو اسی طریقے سے دوستو اب یہ تو جمع طے ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری قسم کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ جمع مکسر۔ تیسری قسم میں کیا نام تھا؟ جمع مکسر منصرف۔ تو جمع کا لفظ بھی گزر چکا ہے، مکسر کا لفظ وہاں گزرا تھا۔ تو یہاں پہ جمع کے ساتھ ساتھ مؤنث کا لفظ آ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سالم کا لفظ آ رہا ہے، سالم کا لفظ آ رہا ہے۔ جمع کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ابتدائی قسموں میں جمع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو ایک ہے جمع سالم، دوسری ہے جمع مکسر۔ پھر جمع سالم جو ہوتی ہے
اس کی تفصیل بعد میں آنے والی ہے۔ جمع سالم جو ہوتی ہے تو وہ جمع سالم اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ تو جمع سالم کی جو دو قسمیں ہیں، مذکر سالم، مؤنث سالم، تو یہاں پہ جو تذکرہ آج کیا جا رہا ہے وہ جمع مؤنث سالم کا کیا جا رہا ہے، مؤنث سالم کی جمع۔ تو جمع مؤنث سالم کس کو کہا جاتا ہے، اس کو میں بالکل مختصر اور آسان الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر تفصیلات تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں آئیں گے۔ جمع مؤنث سالم کا مطلب ہوتا ہے سادے سیدھے الفاظ میں کہ ایسی جمع، یہ دیکھیے، ایسی جمع جس کے واحد کے آخر میں الف اور یہ ہے لمبی تا، یہ آسانی کے لیے آپ سے عرض کیا جا رہا، لمبی تا کا اضافہ کر کے بنائی گئی ہو، لمبی تا کا اضافہ کر کے بنائی گئی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو، یہ مثال اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ دیکھیے مسلماتن، یہ مثال ہے اس کی۔ تو اسی طریقے سے، اسی ڈھنگ کی، اسی رنگ کی جو بھی مثال ہوگی وہ جمع مؤنث سالم کہلائے گی۔ یہاں دیکھیے دوستو، ہم مسلمان کو مسلم کہتے ہیں، پھر اگر وہ مؤنث ہے تو مسلمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو واحد ہے، مسلم کا جو لفظ ہے، مسلم واحد، تو اس کے آخر میں یہ الف اور لمبی تا کا اضافہ کر کے اس طرح یہ جمع بنائی گئی ہے، تو ہو گیا ہے وہ لفظ مسلماتن۔ مسلماتن کا مطلب ہوتا ہے مسلمان عورتیں، مسلمان عورتیں۔ یہ ہے جمع مؤنث سالم کی مثال، اور یہ ہے جمع مؤنث سالم کی تعریف۔ ایسی جمع جس کے واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا کا اضافہ کر کے بنائی گئی ہو، جیسے یہاں پر مسلم کے بعد، وہ اصل میں مسلمہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جمع کے ضمن میں وہ بات آئے گی، لیکن یہاں آپ سمجھنے کے لیے اتنی بات جاننا ضروری ہے کہ مسلم یہ واحد ہے، ایک مسلمان کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد مسلم کے لفظ کے بعد الف اور لمبی تا کا اضافہ کر کے یہ جمع کے طور پہ اس کو بنایا گیا ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے مسلمان عورتیں۔ تو یہ ہو گئی جمع مؤنث سالم۔ جو بھی جمع، جو بھی لفظ اس شکل کی کہیں پہ بھی آپ کو نظر آئے، قرآن میں، حدیث میں یا کسی کتاب میں، تو آپ بالکل آسانی سے فیصلہ کر کے آپ جان اور سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، یہ ہے مؤمناتن، یہ بھی دیکھیے الف اور لمبی تا والی جمع ہو گئی مؤمناتن، اسی کے جیسی، تو یہ مومن عورتیں۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیے صابراتن، یہ الف اور لمبی تا کے ساتھ جمع بنائی گئی ہے، وہ اسی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سب جمع مؤنث سالم ہے۔ مسلمات ہے، مؤمنات ہے، قانتات ہے، صابرات ہے، صادقات ہے، ذاکرات ہے، خاشعات ہے، طیبات ہے، یہ سب الف اور لمبی تا والی جو بھی جمع ہوگی وہ جمع مؤنث سالم۔ تو یہ ہو گئی جمع مؤنث سالم کی تعریف اور اس کی مثال۔ دوستو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا اس میں متمکن کی قسموں کی بحث میں ہی کہ جب کسی لفظ کا یہاں پہ انتخاب کیا جاتا ہے نام کے طور پر، تو اس سے کسی چیز کو نکالنا بھی مقصد ہوتا ہے، اس کو ہٹانا اور اس کو ذکر کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیے جمع مؤنث سالم جب ہم بولے، پھر اس قسم کا نام، چوتھی قسم کا نام، اس میں متمکن کی چوتھی قسم، پھر اعراب بالحرکت کی بھی چوتھی قسم ہے یہ، تو اس کا جب نام رکھا گیا تو مؤنث سالم کہہ کے رکھا گیا، جمع مؤنث سالم۔ تو اس سے کسی چیز کو ہٹانا مقصد ہے، کسی چیز سے بچنا مقصد ہے، وہ ہے جمع مذکر سالم سے۔ جمع مذکر سالم جو ہے، تو مذکر سالم کی جو جمع ہوگی اس کا تذکرہ بعد میں آنے والا ہے، انہی قسموں میں، 16 قسموں میں وہ بھی شامل ہے۔
تو اس کا سبق انشاءاللہ تعالی بعد میں آئے گا۔ تو جمع مذکر سالم کو ہٹانے کے لیے، جمع مذکر سالم کو مستثنیٰ کرنے کے لیے، اس کو علیحدہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس قسم میں شامل نہ ہو، تو جمع مؤنث سالم کہا گیا۔ جمع مذکر سالم کو ہٹانے کے لیے یہ مؤنث سالم کی قید لگائی گئی اور ایک مخصوص قسم بنائی گئی۔ پھر جمع مؤنث سالم سے جمع مکسر جو ہوتی ہے، جمع مکسر، تو اس کو بھی دور کرنا مقصد ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کا جب لفظ یہاں پہ بولا گیا اور طے کیا گیا، تو جمع مکسر جو جمع ہم نے پڑھی تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر جمع مذکر سالم جو ہونے والی ہے، جس کا وزن ہے مسلمون، واو نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ جمع آتی ہے، تو اس کو بھی علیحدہ کرنے کے لیے یہ خاص نام یہاں پہ رکھا گیا اور تجویز کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بات نکھر کے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جمع مؤنث سالم یہی اس طریقے کی اور اس ٹائپ کی ہوتی ہے، تو یہ اس کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ تو ایسا لفظ جہاں کہیں ہوگا یا جہاں کہیں آئے گا تو اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجتاً ہم اس کو کیا اعراب دے کے پڑھیں گے، اس کا اعراب کیا ہوگا۔ یہ پوری کی پوری 16 قسمیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اعراب کی قسمیں ہیں۔ پھر وجوہ اعراب کی قسمیں ہیں، وجوہ اعراب کو اس کے اندر جانا اور پہچانا جا رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی جمع کہیں دکھائی دے، پھر اس طرح جمع ہو مسلمات مؤمنات صابرات کی طرح، تو ایسی صورت میں اس کا اعراب کیا ہوگا، اس کی مثالیں وغیرہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ تو دوستو یہ اس میں متمکن کی چوتھی قسم ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ہمارا یہ سفر طے ہو رہا ہے۔ یہاں تیزی سے سفر طے کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہم دھیرے دھیرے سفر طے کر رہے ہیں تو اس کے اندر کمال حاصل کرنا، اس کو بخوبی سمجھنا اس طریقے سے اور اس تناظر میں کہ جب بھی وہ قاعدہ وہاں پہ وہ مثال نظر آئے، وہ حالت نظر آئے، حالت رفعی نصبی جری کی، محل رفع محل نصب محل جر کی، تو وہاں پہ آپ وہی اعراب دے کے پڑھنے کے قابل بننا ہے۔ تو لہذا یہ دیکھیے جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوگا، تو یہاں میں لکھ رہا ہوں، یہ ہے حالت رفعی، یعنی پیش کی حالت میں جمع مؤنث سالم کو پیش ہوگا، حالت رفعی میں ضمہ ہوگا۔ ضمہ کا مطلب پیش، تو حالت رفعی میں ضمہ آئے گا، مسلماتن آئے گا، مطلب پیش کی حالت اگر ہو تو اس کو پیش ہوگا۔ جیسے میں یہاں پہ ایک مثال لکھ رہا ہوں، دیکھیے دوستو، ہنہ، جیسے مثال کے طور پہ ہنہ کے معنی آتے ہیں وہ سب، یہ ہے مسلماتن، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں، تو یہ پیش کی حالت میں ہے، یہ پیش کی حالت میں ہے۔ اور اگر کل کی طرح مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھیے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں فعل کے بعد فاعل بنا کر، یہ دیکھیے ذہبت، گئیں، یہ ہے مسلماتن، مسلماتن۔ یہ جو مسلماتن کا لفظ یہ ہنہ کے بعد جو آ رہا ہے وہ بھی پیش کی حالت ہے۔ پیش کی حالت اس لیے ہے کہ وہ یہ مبتدا کی یہ خبر بن رہا ہے، خبر کو پیش ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی بات بعد میں آئے گی۔ کل جو مثال میں نے لکھی تھی دوستو، وہ ذہب زید، ذہب رجال، ذہب دلو، تو وہی مثال کو یہاں پہ میں دوسرے نمبر پر لکھا ہے ذہبت مسلماتن۔ یہ مسلماتن چونکہ مؤنث ہے تو یہ صیغہ بھی مؤنث کا لایا گیا ہے۔ تو ذہبت مسلماتن، یہاں جو بھی قواعد آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں، تو جو قاعدہ چل رہا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنا مقصد ہوتا ہے، نہ کہ وہ دوسرے قاعدے جو پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ مثال میں، تو اس کو ابھی فی الفور بتانا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ذہبت کیوں آیا، وہ واحد مؤنث کا صیغہ کیوں آیا، یہ تو جمع ہے، یہ بتانا ابھی مقصد نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات بعد میں اپنے اپنے مقام پر آتے رہیں گے۔ یہ ہے ذہبت مسلماتن، تو یہ فاعل بن رہا ہے، کل آپ نے سمجھا ہوگا کہ فاعل کو پیش ہوتا ہے، تو یہ فاعل بن رہا ہے، یہ لفظ مسلمات کا جمع مؤنث سالم کا لفظ، تو اس لیے دوستو اس کو پیش آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جمع مؤنث سالم کا جو لفظ ہوتا ہے اور جمع مؤنث سالم کے طور پہ جو لفظ ثابت ہوتا ہے، تو اس کو حالت رفعی میں یا محل رفع میں پیش کی حالت میں پیش برابر آتا ہے، کھلے طور پہ پیش آتا ہے، جیسے کہ یہاں آیا ہے۔ دوسری مثال ہے دوستو حالت نسبی، تو حالت نسبی میں یہ ہے دیکھیے فتحہ ہوگا،
یعنی زبر کی حالت میں یہی مسلمات کا لفظ ہوگا، یہی جمع مؤنث سالم ہے، تو اس کو حالت نسبی میں فتحہ ہونا چاہیے، لیکن حالت نسبی میں اس کو کسرہ ہوگا، کسرہ زیر ہوگا حالت نسبی میں۔ حالانکہ زبر کی حالت ہے تو اس کو زبر ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک جمع مؤنث سالم کے لفظ کا تعلق ہے تو اس کو زبر کی حالت میں یا محل نصب میں اس کو زیر آئے گا۔ جیسے یہاں لکھا میں نے انا، کل آپ سے یہ مثال گزر چکی ہے کہ انا کے بعد والے کو زبر ہوتا ہے، تو یہاں میں انا کے بعد دیکھیے مسلمات کا جو لفظ ہے جمع مؤنث سالم ثابت ہوا ہے، تو اس کو میں کیا لکھ رہا ہوں دوستو، یہ دیکھیے 2 زیر میں دے رہا ہوں، یہ ہے انا مسلماتن، انا مسلماتن، حالانکہ ہونا چاہیے تھا انا مسلماتن، جیسے کہ کل ہم مثالوں میں پڑھے تھے انا رجالن، انا دلون، انا زیدن، یعنی زبر دینے والے حرف کے بعد اگر اسم آئے تو زبر آنا چاہیے تھا، لیکن جمع مؤنث سالم جب ہوگا، یعنی اس میں متمکن کی چوتھی قسم ہوگی جو جمع مؤنث سالم کی ہے، تو چوتھی قسم جو جمع مؤنث سالم کی ہے اس کو پیش کی حالت میں برابر پیش آئے گا، لیکن زبر کی حالت میں محل نصب میں پھر حالت نصبی میں اس کو بجائے زبر کے زیر ہوگا، زیر ہوگا۔ تو آپ جہاں کہیں اب قرآن اور حدیث میں آپ پڑھیں گے اور کسی کتاب میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جمع مؤنث سالم کو زبر دینے والے حرف کے بعد یا لفظ کے بعد اس کو زیر آئے گا، زبر نہیں آئے گا۔ تو جمع مؤنث سالم میں صرف یہ جو جمع مؤنث سالم کی قسم ہے، اسم متمکن کی چوتھی قسم، تو اس میں اور پہلے کی 3 قسموں میں یہی فرق ہے۔ پہلے کی تینوں قسموں کے اندر موافق اور مطابق اعراب آ رہا تھا، یعنی پیش کی حالت والی جگہ میں پیش اعراب آ رہا، زبر کی حالت والے مقام پر زبر اعراب آ رہا تھا، زیر کی حالت میں زیر آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے چوتھی قسم کے اندر۔ چوتھی قسم جو جمع مؤنث سالم کی ہے پیش کی حالت میں پیش آئے گا، مگر زبر کی حالت میں زبر نہیں آئے گا۔ اچھے طریقے سے ذہن میں اتارنا ہے، زبر کی حالت میں زبر نہیں آئے گا بلکہ زیر آئے گا۔ پھر ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں، یہ تیسری مثال میں یہاں پہ درج کر رہا ہوں، یہ ہے حالت جری کی مثال۔ تو حالت جری میں کسرہ ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ زیر کی حالت اگر ہو تو اس کو زیر آئے گا، مطابق اور موافق اعراب ہے، یہ تو بالکل آسان ہے۔ تو کسرہ ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہاں من کے بعد کل وہ جو من رجال، من دلوین، من زیدن کی مثال میں نے لکھی تھی، تو وہی مثال یہاں لکھ رہا ہوں، من آ کے اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے۔ چلو دیکھیں کہ جمع مؤنث سالم کا لفظ اگر من کے بعد آئے تو کیا دیتا ہے، تو زیر ہی دیتا ہے۔ زیر والے لفظ حرف کے بعد جمع مؤنث سالم کو زیر برابر آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے دوستو کہ جمع مؤنث سالم کو حالت رفعی میں برابر موافق اعراب آئے گا پیش، حالت جری میں موافق اعراب آئے گا، مطابق اعراب آئے گا، وہ ہے من کے بعد زیر آنا، تو برابر 2 زیر آ رہے ہیں، مگر حالت نصبی میں زبر کی جگہ پہ زیر آئے گا۔ بھئی اتنا سا فرق ہے پہلے کی قسموں میں اور اس قسم میں۔ تو جمع مؤنث سالم کے ساتھ ہم یہی سلوک روا رکھنا چاہیے ہر جگہ، کہ جہاں کہیں جمع مؤنث سالم آئے، بھئی آگے جب ہم پڑھتے جائیں گے تو زبر آنے کے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں، زیر آنے کے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں، پیش آنے کے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں، تو ان کے اندر آپ ان اس میں متمکن کی قسموں کو مد نظر رکھ کر آپ اعراب دے سکتے ہیں، اپنی طرف سے اعراب دینے کے قابل بن سکتے ہیں۔ تو یہاں تو اعراب لکھا جا رہا ہے، پیش لکھا جا رہا ہے، زیر لکھا جا رہا ہے، زیر لکھا جا رہا ہے، لکھے جانے کو پڑھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب ہم مکمل طور پہ علم نحو اور علم صرف سے کما حقہ واقفیت حاصل کریں گے تو بغیر زبر زیر پیش والی عبارت کو اعراب دینے کے قابل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بنیں گے۔ تو دوستو مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے کی جتنی بھی کلاسیں ہوئیں یا دروس ہوئے، تقریباً آج جو ہماری کلاس چل رہی ہے وہ کلاس نمبر 50 ہے۔
تو اب تک 50 کا کوٹا پورا ہو چکا ہے دوستو. تو 50 کلاسوں کو 50 جو کلاس ہوئی ہیں اس سے پہلے، یہ اس سے ہٹ کر 49، تو ان کو بار بار آپ دیکھا کریں کہ شروع سے لے کے یہاں تک یا آگے جو بھی درس ہوگا کلاس ہوگی وہاں تک مسلسل آپ دیکھا کریں. پہلی کلاسوں سے برابر تعلق ہوتا ہے آگے والے سبق کو سمجھنے کا. تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے والی جو کلاسیں ہوئی ہیں تو ان کو بار بار آپ دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جو آگے ہم بڑھنا چاہتے ہیں، پھر آگے یہ جو سفر طے ہونا ہے تو اس سفر طے کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے. تو ماضی سے جب تک ہم نہیں جڑیں گے ہم مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتے ہیں. تو لہذا بھائی آپ سے گزارش ہے کہ سلسلہ وار کلاسز میں آپ شریک ہوں، دوست احباب کو بھائی آپ راغب کریں، پھر طلباء و طالبات کو راغب کریں. یہ بہت بڑا کار خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث خاص طور پہ سمجھنے کے لیے یہ علم نحو اور علم صرف سے کما حقہ واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.